اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ایثار اور اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ سخاوت اور بخل کے بہت سے درجات ہیں۔ سخاوت میں سب سے اعلیٰ درجہ ایثار ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا مال دوسرے پر خرچ کر دینا، جبکہ ضرورت یا ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا مطلق سخاوت کہلاتا ہے، اور حاجت کے باوجود خرچ کرنا انتہائی دشوار عمل ہے۔ لہذا سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ آدمی حاجت کے باوجود دوسروں پر سخاوت کرے، اور بخل کی انتہا یہ ہے کہ ضرورت کے باوجود انسان اپنے پر بھی خرچ نہ کرے۔ کتنے ہی ایسے بخیل ہیں کہ وہ مال روک کر رکھتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو دوائی نہیں لیتے، کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو صرف اس لیے اسے پورا نہیں کرتے کہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، لہذا بخل سے کام لیتے ہیں، اور اگر وہی چیز انہیں مفت میں مل جائے تو ضرور کھا لیتے ہیں۔ ایک طرف بخیل ہے جو حاجت کے باوجود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو حاجت مند ہونے کے باوجود بھی دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتا ہے۔ تو دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ یقیناً اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ سخاوت میں ایثار سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے اور پھر اپنی خواہش کو ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری تک کبھی متواتر 3 دن تک سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ اگر ہم چاہتے تو سیر ہو کر کھا سکتے تھے، لیکن ہم دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان آیا، گھر میں اس وقت مہمان کی ضیافت کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ اسی دوران ایک انصاری آئے اور مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر بیوی کو چراغ بجھانے کا حکم دے دیا، خود کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے رہے گویا کھا رہے ہوں، حالانکہ کھا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ مہمان سیر ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاج ہوئی ہو۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے، اور ایثار سخاوت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلق کو عظیم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بعض درجات دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آپ اس کی تاب تو نہیں لا سکتے، مگر میں آپ کو ان کے منازل میں سے ایک عظیم اور جلیل منزل دکھاتا ہوں، جس کے ذریعے میں نے اپنے محبوب کو آپ پر اور تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے سے آسمانی سلطنتوں کے پردے اٹھائے گئے تو آپ نے ایک منزل کو دیکھا، قریب تھا کہ بارگاہ الہی سے اس کے قریب ہونے اور اس کے انوار و تجلیات کی وجہ سے آپ کی جان نکل جاتی۔ آپ نے عرض کی، اے رب عز و جل، کس وجہ سے وہ اس عظیم مرتبے تک پہنچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک ایسے وصف کی وجہ سے جو میں نے انہیں کے ساتھ خاص رکھا ہے، اور وہ ایثار ہے۔ اے موسیٰ، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایثار کیا، مجھے اس سے حساب لینے میں حیا آتی ہے، اور میں اپنی جنت میں اسے وہاں جگہ دوں گا جہاں وہ چاہے گا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی زمین کو دیکھنے نکلے۔ راستے میں ایک باغ سے گزرے تو آپ نے دیکھا وہاں ایک سیاہ فام غلام کام کر رہا ہے۔ جب اس کا کھانا آیا تو اسی وقت ایک کتا بھی باغ میں داخل ہوا اور غلام کے قریب ہو گیا۔ غلام نے ایک روٹی اس کے سامنے ڈال دی، کتے نے وہ کھا لی، پھر دوسری ڈالی تو وہ بھی اس نے کھا لی، غلام نے تیسری روٹی بھی ڈال دی تو کتا وہ بھی کھا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے غلام، تمہیں دن میں کتنا کھانا ملتا ہے؟ اس نے کہا، وہی کچھ جو آپ نے دیکھا۔ پوچھا، تم نے اس کتے کو کیوں ترجیح دی؟ اس نے کہا، اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، یہ کہیں دور سے آیا ہے اور بھوکا ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں سے رو کر کھاؤں اور یہ بھوکا رہے۔ آپ نے فرمایا، تم آج کیا کرو گے؟ اس نے کہا، بھوکا رہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں اسے سخاوت پر ملامت کر رہا ہوں جبکہ یہ غلام تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے۔ چنانچہ آپ نے باغ کے آلات اور غلام سب خرید لیا، غلام کو آزاد کیا اور سب کچھ اسی کو دے دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی کو بکری کی ایک سری تحفہ پیش کی گئی تو انہوں نے سوچا میرے فلاں بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، چنانچہ انہوں نے وہ سری اس کی طرف بھیج دی۔ اس نے بھی یہی سوچ کر آگے بھیج دی، حتیٰ کہ وہ سری 7 گھروں میں گھومتی ہوئی پھر پہلے والے کے پاس لوٹ آئی۔ ہجرت کے موقع پر جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آقائے دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ قائم کر دیا ہے اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر کو دوسرے سے بڑھا دیا ہے۔ اب تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی کو دوسرے پر ایثار کرے؟ تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کو ترجیح دی اور اسے اپنے ہی لیے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف وحی فرمائی، کیا تم دونوں علی بن ابی طالب جیسے بھی نہ ہو سکے کہ میں نے ان کے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی پر قربان کر دیا۔ تم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے سرہانے اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام آپ کے پاؤں کی طرف آ پہنچے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، واہ واہ اے ابن ابی طالب، آپ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے درمیان آپ پر فخر فرماتا ہے۔ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 207، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی پر چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسن انطاکی علیہ رحمہ کے پاس خراسان کے ایک علاقے رے سے متصل ایک بستی کے 30 سے کچھ زائد افراد جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے پاس کچھ روٹیاں تھیں جو سب کو پوری نہیں ہو سکتی تھی،
چنانچہ انہوں نے روٹیوں کے ٹکڑے کر دیے، چراغ بجھا دیا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب دسترخوان اٹھایا جانے لگا تو دیکھا کہ دسترخوان پر کھانا جوں کا توں موجود ہے کہ ہر ایک نے اپنے ساتھی پر اصرار کرتے ہوئے اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ مروی ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا امام شعبہ علیہ رحمہ کے پاس ایک سائل آیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نہ تھا، لہذا آپ نے گھر کی چھت سے ایک لکڑی نکال کر سائل کو دے دی اور ساتھ میں معذرت بھی کی۔ حضرت سیدنا ابو جہم بن حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ یرموک کے موقع پر میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس کچھ پانی تھا۔ میں نے سوچا اگر ان میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہوگی تو میں انہیں پانی پلاؤں گا اور ان کا خون آلود چہرہ دھوؤں گا۔ میں نے انہیں زندہ پایا تو میں نے پوچھا کیا آپ کو پانی پلاؤں؟ انہوں نے مجھے اصرار سے کہا ہاں۔ اتنے میں ایک شخص کی کراہنے کی آواز آئی۔ میرے چچا زاد نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے پوچھا آپ کو پانی پلاؤں؟ اتنے میں کسی اور زخمی کے کراہنے کی آواز آئی۔ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس لوٹا تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ پھر میں اپنے چچا زاد بھائی کی طرف آیا تو دیکھا کہ ان کی روح بھی پرواز ہو چکی تھی۔ اللہ عز و جل ان تمام نفوس قدسیہ پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت سیدنا عباس بن دخان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ کے علاوہ کوئی شخص دنیا سے ایسے نہیں گیا جیسے آیا تھا۔ آپ مرض الموت میں مبتلا تھے کہ ایک شخص نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے اپنی قمیص اتار کر اسے دے دی اور اپنے لیے ادھار کپڑا لے لیا، پھر اسی میں انتقال فرمایا۔ بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ آپ ملک شام کے ایک علاقے ترسوس میں تھے تو ہم میں سے ایک جماعت متفق ہو کر جہاد کے لیے نکلی۔ شہر سے ایک کتا بھی ہمارے پیچھے ہو لیا۔ جب ہم شہر کے دروازے سے باہر نکلے تو ہم نے وہاں ایک مردار جانور دیکھا۔ ہم ایک بلند مقام پر جا کر بیٹھ گئے۔ جب کتے نے مردار کو دیکھا تو وہ شہر کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ 20 کتے تھے۔ وہ اس مردار کے پاس آیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ باقی کتے مردار پر جھپٹ پڑے۔ وہ کھاتے رہے اور یہ کتا بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ کھا چکے اور ہڈیاں باقی رہ گئیں اور سب کتے واپس شہر کی طرف چلے گئے تو اس کتے نے اٹھ کر ان ہڈیوں سے باقی ماندہ گوشت نوچ کر کھانا شروع کر دیا اور کھا کر واپس شہر کی طرف چلا گیا۔ ہم نے اثار سے متعلق روایات اور اولیاء کرام کے حالات فخر و زہد کے بیان میں ذکر کر دیے ہیں، یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، اسی پر توکل ہے جو وہ پسند فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔